آج کے مہمان خاص میں لاہور کے سروسز ہاسپٹل اور اس سے وابستہ ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ کا دورہ کریں گے۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پر کیسے کام ہوتا ہے۔ السلام علیکم پروفیسر صاحب۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سر آپ خیریت سے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تھینک یو فار کمنگ سر بہت شکریہ، تشریف رکھیے۔ پروفیسر فاروق صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے انسٹیٹیوٹ میں کس طرح کے ڈاکٹر آپ بنا رہے ہیں، کیونکہ آنے والے وقت میں اور مستقبل میں جو ڈاکٹر آپ تیار کرتے ہیں اس کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ دیکھیں، سوسائٹی کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ جو ڈاکٹر ہو سب سے پہلے وہ کمپیٹنٹ ہو، دوسری ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ کمپیشنیٹ اور کیئرنگ ہو، ٹھیک ہے؟ تو سروسز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز چونکہ ایک نرسری ہے میڈیکل گریجویٹس کے لیے، تو ہماری کوشش سب سے پہلی یہی ہے کہ وہ کمپیٹنٹ ہوں، وہ اتنے کمپیٹنٹ ہوں کہ میں اور آپ، میرے بچے، میرے ماں باپ اس سے اپنا علاج کرا سکیں۔ دوسرا ہے بہت ہی امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے کہ وہ کیئرنگ اور کمپیشنیٹ ہو۔ جب تک درد دل نہیں ہوگا کوئی بھی ڈاکٹر دنیا کا کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہم اس کو انگریزی کا لفظ استعمال کرتے ہیں ایمپتھی، وہ احساس، یہ درد یا احساس جب تک ایک انسان کے دل میں دوسرے کے لیے نہیں ہے تو وہ جو بانڈ ہے، وہ رشتہ ہے، وہ نہیں بن سکتا۔ تو ایک طبیب کا، ایک معالج کا یہ بانڈ بننا بڑا لازمی ہے، تبھی لوگ اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور تبھی جو ہے وہ معاشرے کا ایک مفید جو ہے حصہ ثابت ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، جو آپ نے بات کی درد دل ہونے کی، کوئی بھی ڈاکٹر یا طبیب درد دل رکھتا ہے، تو کیا وہ بائی نیچر اس طرح کا ہوتا ہے یا انسٹیٹیوٹ میں اس کی تربیت اس طرح سے کی جاتی ہے کہ اس کے دل میں وہ درد پیدا ہو جاتا ہے جو احساس انسانیت کے لیے ہو؟ میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بائی نیچر انسان کو بڑا اچھا بنایا ہوا ہے۔ آپ کی گھر کی تربیت، آپ کا گھر کا ماحول وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، لیکن ساتھ ساتھ ادارے کے جو بیسک تربیت ہوتی ہے ادارے کے اندر، اس کا بڑا رول ہے۔ تو یہ دونوں امپورٹنٹ رول ہیں اس چیز کے اندر کہ ہمارا جو ڈاکٹر ہے اس کے اندر درد دل ہو، وہ درد دل پیدا بھی لے کے ہو سکتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ انسٹیٹیوشن کے اندر وہ ڈیولپ کیا جاتا ہے اور ہم اس کو رول ماڈل بنا کے اور ہم اس کو ایسے سینیریوز میں ٹریننگ کوچنگ کر کے اس کو قابل بناتے ہیں کہ اس کا یہ احساس جس کو ہم ایمپتھی یا درد یا ایسا کہتے ہیں وہ اسٹیبلش کیا جائے اور اس کا لازمی جزو ہو۔ اچھا پروفیسر صاحب، جو پچھلے کچھ سالوں سے یہ چیز دیکھنے میں آئی کہ جو ینگ ڈاکٹرز چاہے بھی کسی بھی انسٹیٹیوٹ سے آئے ہوں تو وہ روڈز پہ آئے، اپنے مطالبات کا ڈیمانڈز کرتے ہیں، اپنی بات منوانے کے لیے مختلف قسم کے طریقے جو ہیں وہ آزماتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ ٹریننگ ایسے انسٹیٹیوٹ میں نہیں ہوتی ہے جن سے وہ لگتا ہے کہ درد دل کی کمی پیدا ہو جاتی ہے ایسے ایٹیٹیوڈ سے؟ یہ بڑا کمپلیکس ایشو ہے، اس میں آپ کی بات ٹھیک ہے، انسٹیٹیوشنز کا بھی رول ہے، لیکن میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ جو معاشرے کے جو باقی ٹرینڈ ہیں، کیونکہ ڈاکٹرز بھی انسان ہیں ایکچولی، اور جس طرح معاشرے میں ایک طریقہ کار سمجھا دیا جاتا ہے، جب ان کی بات سنی نہیں جاتی، جس چیز کو وہ مطالبہ کرتے ہیں جب وہ نارمل طریقے سے سنی نہیں جاتی تو وہ پھر ان کو پتہ ہے کہ اس کو کس طرح بنایا جا سکتا ہے، اور وہ صرف ڈاکٹر تک محدود نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں سول میں جو بھی ان کو ایک احتجاج کا طریقہ کار ملتا ہے، بیکاز اس کے ذریعے پھر ہر بندہ ان کی بات سننے کو تیار ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو اس نوبت تک جانے ہی نہ دیں جہاں پہ یہ احتجاج کا یہ والا سلسلہ، اس سے کیا ہوتا ہے پھر معاشرہ ان کے بارے میں ایک بیڈ امیج رکھتا ہے۔ حالانکہ ایک وقتی انسیڈنٹ سے آپ کسی پروفیشن کے بارے میں ایز اے ہول اوپینین نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی نہیں بنا سکتے کہ اچھا اگر سروسز انسٹیٹیوٹ آف سائنسز یا کسی اور میڈیکل کالج سے کچھ بچوں نے اس طرح کیا ہے تو یہ آپ یہ کہہ سکیں کہ یار سارے ڈاکٹر آج کل جو پیدا ہو رہے ہیں ایسے نہیں ہیں۔
میں اس کی گواہی ایز اے سربراہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے میجورٹی بچے جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں، اور اگر ان کو پراپر گائیڈ اور سپورٹ کیا جائے تو انشاءاللہ ایسی باتیں نہیں. ڈاکٹر صاحب، بائی پروفیشن آپ بھی ڈاکٹر ہیں، پروفیسر ہیں. پروفیشن اب یہ کیسا رہ گیا ہے؟ کاروبار بھی بن گئے؟ نہیں، دیکھیں انسان کی جو سروائیول ہے اوبیسلی اس کے لیے کچھ پیسہ تو اس کو چاہیے. ہمارے جو گورنمنٹ کا سٹرکچر ہے، زیادہ تر جو پروفیسرز ہیں، دوسرے امپلائیز ہیں، وہ انڈر پیڈ ہیں. جس طرح کی وہ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں اس کے مقابلے میں جو ان کے معاوضے ہیں وہ بڑے تھوڑے ہیں. یہ نیچے سے لے کے اوپر تک ہے، ٹھیک ہے. تو وہ ایک ڈسکنٹینٹ تو پیدا کرتا ہے. اگر آپ نے سروائیو کرنا ہے اوبیسلی تو آپ نے پرائیویٹ پریکٹس کرنی ہے، دوسرے ریسورسز کرنے ہیں، بیکاز وہ ایک آپ کو اس میں آپ کو سوسائٹی بھی اجازت دیتی ہے اور آپ کا پروفیشن بھی اجازت دیتا ہے کہ آپ پروفیشنل پریکٹس کریں جیسے باقی ادارے جیسے وکیل کرتے ہیں. ہر بندہ اس کو جو پروفیشنل ہیں وہ اپنی پرائیویٹ پریکٹس بھی کر سکتے ہیں. تو میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ اگین جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ تھوڑا سا جنرلائز ہو گیا ہے کہ اگر 2-4 لوگ لالچی ہیں اور معاشرے میں یہ اتنا پرسنٹ ہر پروفیشن ہے تو اس کو جنرلائز نہیں کرنا چاہیے. جو ہم یہاں پہ سروسز دے رہے ہیں وہ میرا خیال ہے اس کا وہ نیم البدل نہیں جتنے ہمیں اس کی پے ملتی ہے. تو میرا خیال ہے یہ ایک تاثر غلط ہے کہ لالچی ایسی بات. پروفیسر صاحب، آپ اس ہاسپٹل کے سربراہ کے طور پہ بھی کام کر رہے ہیں. کیا وجہ ہے کہ لوگ پرائیویٹ علاج کروانے کو ترجیح دیتے ہیں؟ جن کے پاس تھوڑی سی پیسے کی سہولت ہو تو وہ سرکاری ہسپتال میں آنے کو ترجیح نہیں دیتا. ایز اے پروفیشنل ڈاکٹر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ اچھا، آج کل جو ہے نا میں ایک بہت بڑا چیمپئن ہوں ویلیو بیسڈ ہیلتھ کیئر کا. ویلیو بیسڈ ہیلتھ یہ کہتی ہے کہ مریض جب کسی ہسپتال کے دروازے سے انٹر ہو جاتا ہے تو وہ کیا ایکسپیرینس اس کا ہے. اچھا، آپ اس کا بشک آپ نے رینل ٹرانسپلانٹ یا کڈنی ٹرانسپلانٹ کر دیا ہوا ہے، لیکن اگر گیٹ پہ کسی نے اس کے ساتھ بدتمیزی کر دی یا اس کو کار پارکنگ کرتے ہوئے کوئی پرابلم پیش آئی یا اس کو کوئی انجیکشن لے کے آنا پڑا سارا کچھ، تو حالانکہ اس کا بڑا زبردست آپریشن ہوا ہے لیکن صرف ایک چھوٹے سے میمری سے وہ اس کا سارا ایکسپیرینس جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. تو زیادہ تر جو پیشنٹس ہیں ان کو جو کلینکل کیئر ہے وہ ان پبلک ہاسپٹلس میں بیسٹ ہے. آپ کو خدا نخواستہ کوئی ٹراما کا پیشنٹ جہاں پہ انجری ہو جائے اور ٹراما کا ہو، کار ایکسیڈنٹ ہوا ہو یا بلٹ انجری ہے، تو ہر بندہ وہ امیر ہو یا غریب ہو وہ آپ کو پتا ہے وہ پبلک ہاسپٹلس میں ہی اپنے ان کو پتا ہے کہ یہاں پہ بیسٹ کیئر ہے. اگر آپ نے الیکٹو سروسز لینی ہے تو اوبیسلی یہاں پہ چونکہ کامن پبلک نے آنا ہے تو آپ چاہیں گے کہ اچھا بجائے میں لائن لگنے کے اگر میں افورڈ کر سکتا ہوں تو میں اس کو پرائیویٹ. تو جو الیکٹو سروسز ہیں اس میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو افورڈ کرتے ہیں وہ پرائیویٹ سیٹ اپ میں جاتے ہیں، لیکن باقی بیچارے جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے تو یہ پبلک ہاسپٹلز مکہ کی طرح ہے. ٹھیک ہے، اس لیے ہمارے پاس بہت زیادہ رش ہے. تو اس میں تاثر نہیں ہے. کلینکل سروسز ہماری بڑی زبردست ہیں اور خاص کر ایمرجنسی سروسز. پروفیسر صاحب، 3 ماہ آپ کو ہو گئے ہیں اس کالج میں. کیا اقدامات کیے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں جو پہلے نہیں ہوا یہاں؟ اچھا، جو میرا انٹرویو تھا انہوں نے مجھ سے یہ سوال پوچھا کہ آپ کا ویژن کیا ہے پرنسپل کے طور پہ. تو مینٹلی ہمارا ویژن یہ تھا کہ سب سے پہلے میرا کام کیا ہے. میرا کام ہے 2، یہاں پہ بیسٹ میڈیکل گریجویٹس پیدا کرنے ہیں. جیسے میں نے کہا ایسے گریجویٹس جو نالجبل ہوں، اسکلفل ہوں، کمپیشنیٹ ہوں. تو پہلا تو میرے اور وہ میں کیسے پیدا کر سکتا ہوں. جو ان کو ٹرین کرنے والا ہے وہ میرے ٹیچرز ہیں جن کو میں فیکلٹی ممبرز کہتا ہوں. تو وہ فیکلٹی ممبرز میں نے ایک ٹیم ڈیولپ کرنی ہے، ان کی کیپیسٹی ڈیولپ کرنی ہے. جو میں ٹائم ان کی ٹریننگ کیپیسٹی پہ انویسٹ کرتا ہوں وہ آٹومیٹکلی اس سے کیا ہوگا، میرے پیشنٹ جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی ٹریننگ بہتر ہوگی. جب میرے اسٹوڈنٹس کی ٹریننگ بہتر ہوگی تو اس کا امپیکٹ میرے پیشنٹس سے بھی آئے گا. تو اگر میں فیکلٹی ٹریننگ پہ زور دوں گا، اگر میں اسٹوڈنٹس ٹریننگ پہ زور دوں گا تو الٹیمیٹلی چونکہ ہاسپٹل بنا کس کے لیے، پیشنٹ کیئر کے لیے، تو وہ جو انڈائریکٹ بینیفیشری ہے میڈیکل ایجوکیشن کا وہ پیشنٹ ہے. تو اب اگر آپ میڈیکل ایجوکیشن میں انویسٹ کر رہے ہیں تو پیشنٹ کیئر آٹومیٹکلی بہتر. تو میرا سب سے بڑا فوکس ہے ٹو فوکس کہ بھائی میڈیکل کیونکہ یہ میڈیکل ایجوکیشن کا ادارہ ہے تو میرا فوکس ہے میڈیکل ایجوکیشن پہ. اور اس میڈیکل ایجوکیشن کے 2 کمپوننٹ ہیں، ٹیچر ہے اور اسٹوڈنٹ ہے. ان دونوں کو اگر میں لے اور خاص کر میں اپنے ٹیچر کو لے کے جاؤں تاکہ میرا اسٹوڈنٹ اس سے بینیفٹ ہو جائے. تو یہ میری اس ڈائریکشن میں ہے.
डॉक्टर साहब ये मॉडल आपके इंस्टीट्यूट का है, कितना पुराना इंस्टीट्यूट हो गया? ये हमारा जो सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज 2003 में इसका वजूद आया और इसकी पहली प्रिंसिपल थी डॉक्टर शहनाज और दूसरे प्रिंसिपल थे प्रोफेसर फैसल मसूद। सो ये सारी बिल्डिंग है प्रोफेसर फैसल मसूद की विजन और उनकी मेहनत की वजह से, और उनके साथ प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे डॉक्टर मोहम्मद अली। तो ये दो बंदों, अल्लाह ताला डॉक्टर फैसल मसूद की रूह को जन्नत में जगह दे, उनको आला से आला मकाम दे। उन्होंने इस अदारे की, वो 9 साल प्रिंसिपल रहे हैं और इस अदारे की बुनियादें और इसके अंदर जो आला इक़दार, वो सारा उसमें बड़ा रोल अदा किया। अगर आप ये बिल्डिंग देखें, जो हमारा मेन एंट्रेंस है, इसको उन्होंने इस तरह डिज़ाइन किया है कि इसके सारे फ्लोर आपको रोशन नज़र आते हैं। ऐसा ही है, ठीक है। आप एंटर हो तो बड़ी बिल्डिंग में अंधेरे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इसके अंदर वो जो उन्हें आर्किटेक्चर और इसकी जो बुनियादें हैं, वो जोन 3 जो कि ज़लज़ले के इलाके की बुनियादें होती हैं, वो वाली हैं। हाँ। तो इसका उन्होंने दूसरा, इन्होंने यहाँ पे आपने देखा होगा कि हमारे ये ग्रेनाइट लगा हुआ है, और ग्रेनाइट उनका मेन कॉन्सेप्ट है कि जब ग्रेनाइट लगा हो तो फिर पेंट की ज़रूरत नहीं है। तो अगले 50-60 साल तक इंशाल्लाह ये कॉलेज जब तक है, वो उसमें वो जो ग्रेनाइट है उसको आप जरा वॉश भी हो जाता है, बारिश आती तो मजीद उसके अंदर सफाई एक किस्म की आ जाती है। तो बड़े यूनिक आइडियाज़ थे। और आपने देखा कि हमारा ये जो बागीचा है, ये लॉन है, इसके अंदर दरख्त है, उसको टच नहीं किया गया हुआ। इस तरह का मेडिकल कॉलेज बड़ा कम आपको नज़र आएगा जिसकी अपनी खूबसूरती है। और अगर आप पहले से वाकिफ हो इस इलाके में, यहाँ पे कुछ घर थे, उन सारे घरों को गिरा के इतनी खूबसूरत बिल्डिंग बनाना, ये प्रोफेसर फैसल मसूद की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। और उनके बाद जितने भी प्रिंसिपल आए, उन्होंने इसको मेंटेन रखा है। यकीनन उसके बाद आप भी आए तो इसमें मजीद बस ये जो मेरे प्रीडेसेसर्स थे, जो मेरे से पहले लोग थे, वो बहुत अजीम लोग थे। हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा थोड़ा जो उनके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करें। डॉक्टर साहब ये बताएं कि हुकूमत ने जो इकदाम किया है कि अब दोबारा से अद्वियात जो हैं वो फ्री देने का अमल शुरू हो जाए, कहाँ तक पहुंचा वो प्रोसेस? गरीब आदमी, एक आम आदमी इस फायदे से हाँ, ये जब भी मौजूदा गवर्नमेंट आई है, हमजा शहबाज जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बड़ा अच्छा कदम उठाया कि ओपीडी में हमारे पास 99 मेडिकेशंस अवेलेबल होंगी और वो 1 जुलाई से फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को मिलेगी। तो इन पेशेंट हम ऑलरेडी पेशेंट को जो हमारा एक हेल्थ कार्ड सिस्टम था पहला, उसको भी अवेल कर रहे हैं। ओपीडी में पेशेंट्स को बाहर से दवाइयात लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कम से कम 99 अवेलेबल हैं, और इमरजेंसी पहले ही फ्री है। तो डिस्पाइट कि हमारे रिसोर्सेज बड़े पुअर हैं, ये बड़ा एक किस्म का अंडर रिसोर्स मुल्क है, लेकिन इसके बावजूद ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट है कि हॉस्पिटल की इमरजेंसी फ्री है पुअर पेशेंट्स के लिए या अदरवाइज। और इसी तरह ओपीडी में ये दवाइयाँ मिलनी शुरू होगी, और इन पेशेंट आप ऑलरेडी हॉस्पिटल के रिसोर्सेज भी इस्तेमाल हो रहा है, साथ साथ ये जो हमारा हेल्थ कार्ड है इससे भी काफ़ी सारा। डॉक्टर साहब जो हेल्थ कार्ड है, मरीजों को तो यकीनन फ़ायदा है, कुछ डॉक्टर्स को भी इसमें फ़ायदा है, प्राइवेट सेक्टर में जो हॉस्पिटल हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा है? असल में ये चूँकि अभी रीसेंट तजर्बा चल रहा है, इसके अंदर मज़ीद डेवलपमेंट की ज़रूरत है। अभी हमारी कोई 40 to 50% हेल्थ कार्ड यूटिलाइजेशन है, और उसकी अंदर जो इंसेंटिवाइज करने की ज़रूरत है, ख़ासकर हमारे जो डॉक्टर्स को, क्योंकि इस हॉस्पिटल में जो मैंने देखा है कि लो टर्नओवर, ऑल्दो के 40% इज़ क्वाइट ए गुड टर्नओवर, लेकिन इसको हम 70%, 80% भी ले जा सकते हैं अगर हम इंसेंटिवाइज करते हैं। मसलन लेप्रोस्कोपी कोलिसिस्टेक्टमी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसका हेल्थ कार्ड में 35,000 रुपया टोटल पैकेज है। ठीक है। ये पब्लिक जो प्राइवेट है उसमें सिर्फ सर्जन की फीस इससे ज़्यादा है। तो जब हम थोड़ा सा इसको इंसेंटिव देंगे, मैं पहले कहता हूं कि एक ऑपरेशन एक सीनियर रजिस्ट्रार करता है और एक ऑपरेशन प्रोफेसर करता है, दोनों में फ़र्क है, इसलिए उनके मुआवजे में भी फ़र्क होना चाहिए। 35,000 फिक्स करने से आप ये नहीं देख रहे कि इसको किसने है। ऐसे वकील हैं, आप देखिएगा एक वकील जिसका तजर्बा 2 साल का और एक वकील जिसका 25 साल का तजर्बा है, दोनों की बड़ा फ़र्क, फीस में बड़ा फ़र्क है। और ये चीज़ शायद उसके अंदर हम बेहतर कर सकते हैं हेल्थ कार्ड में, उससे इसकी यूटिलाइजेशन बेहतर हो जाएगी।
So how many of you know this triangle? इस ट्राइंगल के बारे में कोई पता? No? Okay. So if this is assessment or evaluation, right? This is objective, and this is the learning strategy. आपके दिमाग में आया? This is called an education cycle. An education cycle is a triangle. फारूक साहब, स्टूडेंट दौर की कुछ यादें शेयर करें। मेडिसिन में कैसे आए, क्या था जहन में कि डॉक्टर ही बनना या पेरेंट्स की ख्वाहिश थी? हमारी जो 9th क्लास थी बायोलॉजी की क्लास, तो उसमें फ्रॉग के एक्सपेरिमेंट थे। अच्छा। तो फ्रॉग मैंने सीखा पिथ करना, और उसके बाद तो एक मैंने डायसेक्शन सेट खरीदा हुआ था। तो जो गर्मी की छुट्टियां थी उस दौरान मैं उसको अक्सर फ्रॉग को पिथ करके, गर्मी की छुट्टियों में बरसात का मौसम तो फ्रॉग काफ़ी सारे मिल जाते थे, तो उसको पकड़ के हमने पिथ करके उसके ऑपरेशन करने सीखे। वो ऐसे उसे काटते थे। उस दौर से मेरे माइंड में है कि यार ये जो काटना है ये इससे ये ज़्यादा फैसिनेटिंग है। तो जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो हमारे एक अजीज़ थे जो प्रिंसिपल थे, तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा यार फारूक तुम्हारी उंगलियां बड़ी लंबी हैं, तो तुम एक सर्जन बनोगे। अच्छा। तो सर्जन जो है ना वो मेरे माइंड में एक था। फिर इत्तेफाक से अल्लाह ताला के बस करना था। मेरे भाई को कुछ बीमारी होगी हार्ट की, रोमैटिक हार्ट डिजीज़, तो वो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था कि मैंने सोचा कि मैं एक हार्ट सर्जन बनूंगा, ताकि सर्जन तो मैंने बनना था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं एक हार्ट सर्जन बनूंगा ताकि मैं अपने भाई की हेल्प कर सकूं। तो उस भाई का मेरे बाद में अमेरिका में ऑपरेशन हुआ, लेकिन जब मैं ट्रेनिंग में आया, सर्जरी की ट्रेनिंग में, तो उस वक्त तक सारों ने कहा कि कार्डिक सर्जरी तो डाइंग आर्ट है, अब सारी को स्टेंट पड़ जाता है, तो ये कौन सी, ये कोई इसमें कुछ नहीं है। और फिर हम वो ट्रॉमा सर्जरी, और फिर बाद में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, और फिर बैरियाट्रिक सर्जरी और कैंसर सर्जरी, तो फिर हमारे इंटरेस्ट चेंज हो गया। स्टूडेंट लाइफ पर मेरी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में FSC थी, वो मेरे ख्याल है मेरी ज़िंदगी का इंतहाई बेहतरीन टाइम था, क्योंकि जो मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में सीखा 2 सालों में, उतना मेरा ख्याल है उतने कम अरसे में किसी और एक्सपीरियंस से मैंने नहीं सीखा। बेशुमार अच्छे दोस्त बनाए, क्योंकि जब वो उस ज़माने के दोस्त हैं वो बड़े सिंसियर दोस्त, बड़े मुखलिस दोस्त होते हैं। आप कोई पोजीशन होल्डर नहीं होते, आपके आपस में मोहब्बत और प्यार और खलूस जो है वो सारी उम्र के लिए। और अभी भी मैं बड़ा प्राउड हूँ, मेरे काफ़ी सारे दोस्त जो सही दोस्त मैं जिनको अपनी कैटेगरी में कहता हूँ, उनका ज़्यादातर का ताल्लुक जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज के ज़माने में। इसी तरह फिर मेडिकल कॉलेज में आया, तो इनिशियली मेरे साथ के ज़्यादातर को कई में चला गया, को उलामा इकबाल में, तो मैं पंजाब मेडिकल कॉलेज में गया। तो पंजाब मेडिकल कॉलेज में उस ज़माने का, ये 89-90 की बात है, उस ज़माने में ये 85-86 की बात है, उस ज़माने में इतना वहाँ पे वो एक बड़ा डिफरेंट सा माहौल था। जब वहाँ पे गया तो हमें पता लगा कि ये तो बड़ा, यही तो मैं तो आई वॉज नॉट मेंट फॉर दिस, लेकिन जल्दी हमें एहसास हो गया। फिर हमारा ऐसा दोस्तों का ग्रुप बना जिसकी वजह से फिर हमने वहाँ पे 3rd ईयर से उसी ग्रुप में वहाँ पे मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करनी शुरू की। फिर हमने म्यूज़िकल ग्रुप बनाया, हमने स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया, हमने पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया। और वो जो 4 साल 5 साल हैं मेरे ज़िंदगी के, जो लास्ट 3 ईयर्स कैरियर के थे, उसने उस मेडिकल कॉलेज में टोटल ट्रांसफॉर्मेशन कर दी। और फिर मैंने सोचा कि अच्छा अमेरिका जाना चाहिए। फिर हमने उसको स्टेप्स करने की कोशिश की, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गए। फिर सम हाउ द अदर अमेरिका इनिशियली ना जा सका, और पाकिस्तान में मैंने ट्रेनिंग मुकम्मल की। और पाकिस्तान में मैं अपनी क्लास में, बल्कि उस ज़माने में जो 90 के द होल बैच था, उसमें सबसे पहले फेलोशिप करने वाला सर्जरी में मैं ही था। तो मैंने 1990 में पास किया, और 1995 में मैंने अपनी फेलोशिप सर्जरी में कर ली थी। फिर ख्याल आया कि ट्रेनिंग यहाँ पे मेयो हॉस्पिटल में कर रहा था, तो मेयो हॉस्पिटल ट्रामा का एक किस्म का, जिसे कहते हैं ना, मक्का सर्जरी था। तो बड़ा ज़बरदस्त ट्रामा की सर्जरी, बड़ा खुशकिस्मत था, ऐसे ऐसे उस्ताद मिले जिनकी वजह से ना सिर्फ स्किल सीखने का मौका मिला, बल्कि जो पेशेंट की, मैं दर्द की बात कर रहा था जी, वो मतलब मेरे एक टीचर थे प्रोफेसर आसिफ बेग मिर्ज़ा, मैंने उनसे सीखा कि कंपैशन और पेशेंट केयर जो है वो क्या चीज़ होती है। और स्किल में मेरे उस्ताद प्रोफेसर इकबाल खान थे, प्रोफेसर जफरुल्लाह साहब थे, प्रोफेसर महमूद अयाज थे, प्रोफेसर ख्वाजा अजीम थे, प्रोफेसर शमीम अहमद खान मरहूम थे, प्रोफेसर अरशद चीमा थे। ये मेरे ऐसे उस्ताद हैं जिनसे मैंने सर्जरी सीखी,
اور اس کے بعد پھر میں نے پھر FRCS کیا برطانیہ سے، اور پھر مجھے کچھ عرصہ موقع ملا ملک سے باہر کام کرنے کا سعودی عربیہ میں، اور پھر میں بڑا لکی تھا کہ میں دوبارہ پھر چونکہ میں نے اسٹیپس جو ہے وہ بہت پہلے کر لیے ہوئے تھے، تو پھر اسی بیس پہ پھر میں نے امریکہ چلا گیا، اور وہاں سے میں نے ایک ایڈوانس فیلوشپ جو کہ لیپروسکوپک اور بیریاٹک سرجری میں کی ہے، اور پاکستان میں اس کے اسپیشلسٹ جو فیلوشپ اسپیشلسٹ ہیں وہ بڑے کم ہیں. تو الحمدللہ وہ ایک سفر تھا، لیکن ہمیشہ سے مجھے سرجری کے ساتھ ساتھ میڈیکل ایجوکیشن کا بھی بڑا تھا، اور میں نے 2005-06 میں یونیورسٹی آف ڈنڈی کے پروگرام جو ماسٹرس آف میڈیکل ایجوکیشن کا اس میں داخلہ بھی لیا. ابھی میرا وہ پہلا ہی سیشن چل رہا تھا تو مجھے US فیلوشپ مل گئی، تو دین آئی ہیڈ ٹو ابنڈن دس. لیکن پاکستان آ کے میں 2007-08 میں پاکستان آیا ہوں، تو پاکستان آ کے میں نے 3-4 چیزوں میں بڑا اپنی کوشش کی پورا اپنا رول ادا کرنے. ایک تو ہماری لیپروسکوپک کی ٹریننگ میں، تو مجھے یہ بڑا فخر ہے اس بات پہ کہ میں نے ایز اے ادنا کارکن کے طور پہ میں نے لیپروسکوپک ٹریننگ میں بھی پاکستان میں کنٹریبیوٹ کیا، میں نے ٹراما کی ٹریننگ میں بھی لوگوں میں کنٹریبیوٹ کیا، اور میرے کافی سارے شاگرد ہیں جس کو ہم نے ٹراما کی ٹریننگ دی، اور ماشاءاللہ اس کی وجہ سے کافی ساری جانیں بچیں. اور بیریاٹک سرجری ایک ایسا موٹاپے کی سرجری ایک ایسا فیلڈ ہے جو نیا فیلڈ ہے. جب میں پاکستان میں آیا تھا اس وقت ہارڈلی کوئی بندہ کر سکتا تھا، لیکن اب الحمدللہ ہماری ایک تنظیم بن گئی ہے پاکستان سوسائٹی فار میٹابولک اینڈ بیریاٹک سرجری، اور اس کا میں جنرل سیکرٹری ہوں، اور وہ پائنیئر ہوں میں اس جنرل سیکرٹری. اس کی وجہ سے اب وہ الحمدللہ نہ صرف لیپروسکوپک سرجری کی ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے بلکہ بیریاٹک سرجری، اور ریسنٹلی میرے کچھ بچوں نے کینسر سرجری میں انٹرسٹ لیا، شوکت خانے سے آتے ہیں، تو ان کی وجہ سے پچھلے 5 سال سے جب میں پروفیسر بنا تھا تو ہم نے کافی ساری ایڈوانس کینسر سرجری بھی کی. اور ہماری خوبی یہ تھی کہ ہمارے سارے بچے جو ٹرینڈ تھے وہ نہ صرف کینسر سرجری میں ٹرین تھے بلکہ لیپروسکوپک سرجری میں ٹرین ہے. اب وہ چیز جو ہم نے لاہور جنرل ہاسپٹل میں کی تھی پچھلے 5 سالوں میں، اب جب سے میں پرنسپل بنا ہوں یہاں پہ، تو اب اسی چیز کا آغاز ہم نے سروسز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں بھی کیا ہے، اور میں اپنی ٹیم بلڈنگ کے پروسیس میں ہوں. انشاءاللہ آپ کو ودن 6 منتھس اس کے سارے ریزلٹس نظر آنا شروع ہو. بائی پروفیشن تو آپ نے بہت کامیابیاں حاصل کر لیں، اور آپ کے ہاتھ دیکھ کے آپ کے رشتہ داروں نے بتایا کہ آپ سرجن بنیں گے. دل کے نرم ہیں، دل کی باتیں سنتے ہیں. دل کا بہت نرم اور یہ ایک ویکنس بھی ہے. بظاہر لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا سیریس آدمی ہے اور بڑا جانے کہ اس سے ڈر لگتا ہے، اور مجھے اکثر یہ کہتے ہیں کہ آپ کے خاموش ہونے سے اور آپ کے غصے سے بڑا ڈر لگتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ جو بھی انسان اندر سے سچا اور کھرا ہے نا، وہ ایموشنل ضرور ہے، کیونکہ یہ آج کل تو کہتے ہیں آپ کی کی ٹو سکسیس جو ہے ایموشنل انٹیلیجنس ہو رہی ہے، وہ سارا کچھ. لیکن سم ہاؤ دی ادر جتنے بھی میں نے پریکٹیکل ایگزامپل لائف میں دیکھی ہیں، وہ اپنے غصے کا استعمال ایسے کرتے ہیں کہ اس سے کام وہ نکال لیتے ہیں. تو کتاب بے شک جو مرضی کہتی ہو، اگر آپ نے کام نکالنا ہے تو اس کے اندر فیئر کا استعمال بہت زیادہ ضروری ہے. آلدو کہ آپ اس کے اندر اس کو اس طرح نہ استعمال کریں کہ ٹوٹلی آپ اس میں ہیں، لیکن اس کا ایک وائز استعمال بڑا ضروری ہے، کیونکہ سم ہاؤ دی ادر ہماری جو جینز اور سائیکی میں فیئر سے، مطلب آپ کو ریوارڈ اور پنشمنٹ شروع سے بچپن سے ہی بتائی جاتی ہے، آپ کی الہامی کتابوں میں بھی یہی ہے، اور آپ تو یہ انسان کی بنیادی فطرت ہے کہ وہ ڈرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ نے کوئی چیز کرانی ہو یا تو اس کو انسینٹو دے کے کرا سکتے ہیں یا پھر اس کو ڈرا کے کرا سکتے ہیں. تو یہ دونوں طریقہ کار ہیں، اور وہ میرا خیال ہے کہ جو آپ نے بات کی کہ دل کا نرم، دل کا میں بہت نرم ہوں، لیکن جہاں پہ مجھے تھوڑی سی سختی کرنی پڑتی ہے تو میں اس کو بھی. ڈاکٹر صاحب آپ نے بتایا کہ سیاست میں بھی جب اسٹوڈنٹ تھے تو حصہ لیتے تھے، پھر میوزک میں بھی، اسپورٹس میں بھی. تو میوزک کس طرح کا پسند ہے؟ رومانٹک بھی ہیں؟ جی بالکل رومانٹک ہوں، اور میرا خیال ہے کہ ہر ایموشنل آدمی رومانٹک ہے، بلکہ زیادہ تر ہم سارے رومانٹک ہیں. جو کہتا ہے کہ نہیں ہے وہ پرابلی اس میں وہ جھوٹ بولتا ہے. ہاں، تو رومانس دیکھیں، جو ہماری زندگی ہے وہ بڑی سٹریسفل سی لائف ہے، اور اس کے اندر جب تک یہ نرم گوشے نہ ہو، مطلب میوزک میرا ایک ڈی اسٹریسر میرا ایک میوزک ہے، اور مجھے جتنے پرانے گانے ہیں سارے وہ بہت پسند ہے. لتا کے ہوں، اس کے مکیش کے ہوں. میرا مکیش واز مائی فیوریٹ. طلت جو وہ میرے فیوریٹ تھے، طلت محمود. اس طرح رفیع کے گانے. اب یہ لیٹسٹ جنریشن آئی ہے، اس میں سے کچھ اب اچھے سنگرز آئے ہیں، جیسے عاطف اسلم ہے، علی ظفر ہے، اور ایک وہ جو سیٹھی صاحب کے بیٹے ہیں وہ بھی بڑا اچھا وہ گاتے ہیں. تو چینج میوزک میں پاکستان بڑا لکی رہا ہے کہ پاکستان میں میوزک کا جو ہے وہ بڑا زبردست سنگرز اور بڑے زبردست آرٹسٹ آتے رہے ہیں. تو میوزک از ون پارٹ، اور دوسرا میرا ڈی اسٹریسر اسپورٹس ہے.
کالج کے زمانے میں بھی میں نے ہمیشہ ہر سپورٹس میں آلدو کہ میری پہچان کرکٹ تھی اور میں کالج کے کلر ہولڈر بھی ہوں, ٹیم کا کپتان بھی رہا, اپنی کلاس کا تھرو آؤٹ ہی پہلے 5-6 سال ہی وہ کیا, اور ابھی بھی اگر مجھے کوئی ٹائم ملے یا میں میوزک سنتا ہوں یا میں اپنے بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیلتا ہوں. ڈاکٹرز کی اکثر شادیاں جو ہیں وہ دونوں پروفیشن ایک سے ہی ہوتے ہیں, شادیاں ہوتی ہیں, تو آپ کی بھی؟ جی میری بھی بیوی ڈاکٹر ہی ہیں. تو ارینج میرج تھی؟ ہاں جی وہ ارینج میرج. تو آپ تو بڑے نرم دل کے ہیں, کو کبھی دل نہیں کیا کہ؟ نہیں, بڑے دل کرتے ہیں انسان کے, ہر انسان کا دل کرتا ہے, بٹ وہ آپ کو کہتے ہیں نا کہ وہ دل ہی کیا جس کی آرزو پوری ہو جائے. تو اس لحاظ سے وہ پھر ارینج میرج ہی, بٹ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, آئی ایم ہیپی ود دیٹ. فاروق صاحب, جو غیر نصابی سرگرمیاں ہوتی ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے, جیسے آپ نے اپنے دور کو یاد کیا اور بتایا, اس میں ایکٹیویٹی ہونی چاہیے, اسٹوڈنٹس کو حصہ لینا چاہیے؟ میں بہت بڑا پروپوننٹ ہوں بچوں کی ایجوکیشن اور ان کی خاص کر غیر نصابی جو ایکسٹرا کریکولر ہیں. ابھی ہم نے ریسنٹلی اسٹوڈنٹ ویک ختم کیا ہے, تو سمس کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ایک کانسرٹ ارینج کرایا. پھر ابھی آپ یہ دیکھیں ساری کی ساری ڈیکوریشن ابھی یہ ساری کی ساری چل رہی ہے. تو میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ استاد کا کام صرف اس کو تعلیم نہیں دینا, تربیت بھی دینا. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ جو لائف ہے نا اس کے باقی آسپیکٹس بھی ہوتے ہیں. ان بچوں کے اندر بڑے ٹیلنٹس ہیں, اور جب آپ ان بچوں کو ان ٹیلنٹس کو اجاگر کرتے ہیں, اور وہ کیسے اجاگر کر سکتے ہیں, اس طرح کی ایکٹیویٹی کریں. تو آپ کبھی دیکھیے ان کے زبردست سنگر ہیں, یہ زبردست پوئٹری کرتے ہیں, زبردست آرٹسٹ ہیں یہ, اور ساتھ ساتھ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرانے سے ان کے اندر جو لیڈرشپ سکلز ہیں, جو ان کی ٹیم ورک ہے, وہ سارا بہتر ہوتا ہے. تو الحمدللہ یہ جو میرے سمسونین ہیں یہ زبردست, میں نے تو ایسا ٹیلنٹ اب تک آج سے پہلے کبھی دیکھا نہیں تھا. ہم سمجھتے تھے ہمارے زمانے میں کہ عام ہی بڑی شے ہیں, لیکن میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ یہ جو آج کل کی لاٹ ہے یہ بہت ٹیلنٹڈ لاٹ ہے. پرابلم کہاں پہ آ رہی ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ جیسے ہی یہ MBBS نکلتے ہیں انٹو پریکٹیکل لائف جاتے ہیں, وہاں پہ کوئی گیپ ہے. ٹھیک ہے, اس گیپ کو میں ٹرائی کر رہا ہوں انڈرسٹینڈ کرنے کی کہ وہ گیپ میں کیسے پورا کر سکتا ہوں, کہ وہ جو میرے بچے جو کہ یہاں پہ سپر پرفارمر ہیں, وہ سم آف دی ادر وہ پریکٹیکل لائف کے اندر جا کے وہ, تو ہمیں کیا چیزیں ان کو سکھانے کی ضرورت ہے کہ جس سے جب وہ پریکٹیکل لائف میں جائیں تو وہ بہتر ہوں. جس طرح ان کا ٹیلنٹ یہاں پہ ہے وہی ٹیلنٹ وہاں پہ بھی نظر آنا چاہیے. تو یہ تھوڑا سا ہمارے لیے ڈیلیما چل رہا ہے, لیکن آئی ایم شیور کہ جیسے ہم نے کام سٹارٹ کیا ہے, ان کی یہ جو ٹیم ورک, باقی چیزیں, اور ان کی سافٹ اسکل کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو نہ صرف یہ کمپیٹنٹ ڈاکٹر ہوں گے بلکہ انشاءاللہ یہ بہتر لیڈر ہوں گے, بہتر ٹیچر ہوں گے, بہتر آرگنائزر ہوں گے, اور سافٹ اسپوکن ہوں گے, ان کی اچھی کمیونیکیشن ہوگی, اور الٹیمیٹلی سارا کا فائدہ پیشنٹ کو ہے. پروفیسر صاحب, سرجیکل وارڈ میں ہم ہیں, کیا کچھ انیشیٹو آپ نے لیے ہیں, اور ہم کتنے نمبر پہ ہیں کرنسی میں؟ تو ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں, ہیلتھ کیئر میں ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ ہاں, آپ کی بات ٹھیک ہے, ہیلتھ کیئر میں ہمارا شاید اس طرح کا نمبر نہیں ہے جو کہ دنیا میں باقی ڈیولپ ملکوں کا ہے, لیکن ایک دو چیزیں جو ہم ادھر کر سکے ہیں. جب میں پہلے تھا تو تب ہم نے یہاں پہ لیپروسکوپک سرجری کی ٹریننگ اور ایڈوانس لیپروسکوپک سٹارٹ کی تھی. اس میں بیریاٹرک سرجری ایک خاص سرجری ہے جو ہم نے یہاں پہ آ کے سٹارٹ کی. اس ہاسپٹل کی سب سے بڑی اسٹرینتھ یہ ہے کہ یہاں پہ نہ صرف ایڈوانس لیپروسکوپک سرجری ہوتی ہے, بٹ ریسنٹلی ہم نے کینسر سرجریز بھی کی ہوئی ہیں, اور وہ کینسر سرجری اور لیپروسکوپک سرجری جو ہے اس ہاسپٹل کی ایک خاص پہچان ہے. دوسری اس میں یہاں پہ کہ ہم نے بچوں کی ٹریننگ کے لیے یہاں پہ ایک سیمولیشن سینٹر, جس کو اب ہم ریسنٹلی اپ گریڈ کر رہے ہیں, گورنمنٹ نے ہمیں کوئی 40 کروڑ روپیہ دیا ہے اس کی اکوپمنٹ وغیرہ کے لیے, تو اس کو ہم اپ گریڈ کر رہے ہیں. تو وہ ایک ایسا ادارہ ہے جو کسی اور جگہ پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس سے انشاءاللہ دیکھیے کہ جو ایڈوانس لیپروسکوپک سرجری ہے, یہ اس کی جو ٹریننگ ہے اور ایجوکیشن ہے یہ بڑھے گی. اور اس میں لکی ہوں کہ میرے ساتھ ٹیم ممبر ہیں, ڈاکٹر توصیف ہیں, شی از اے میڈیکل ایجوکیشنسٹ اور ایسوسیٹ پروفیسر ہے.
ڈاکٹر اویس ہیں، یہ ڈبل فیلوشپ ان کے پاس ہے، ایک سرجیکل انکالوجی کی ہے اور ایک جنرل سرجری کی ہے، اور نکاش میرے رجسٹرار ہیں جو کہ آپ کو ساری ایکٹیویٹیز کوآرڈینیٹ کرتے ہیں. تو اور بھی میرے ٹیم ممبرز ہیں، بٹ اتفاق سے اس وقت فیکلٹی میں یہ اویلیبل ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ ان کی بھی رائے لیں تاکہ. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا. جو ہم نے یہاں پہ آ کے دیکھا ہے، اٹس آلریڈی ونڈرفل انسٹیٹیوشن، مگر جو چینجز نظر آ رہی ہیں ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ ہم سیمولیشن لیب کا جو نیویسٹ ہائی فیڈیلٹی اور لو فیڈیلٹی سیمولیٹرز آ جائیں گے، سو اس سے جو ٹیچنگ اینڈ ٹریننگ آف پوسٹ گریجویشن ہے وہ بہت بہتر ہو جائے گی. جو دوسرا ہم نے کیا، وہ آلریڈی چل بھی رہی تھی کچھ ٹیومر بورڈز کی، مگر ہم نے چونکہ ہم ایل جی ایچ میں بہت سارا کینسر کا برڈن لے رہے تھے، تو اس کو کنٹینیو کرتے ہوئے ہم نے انمول کے ساتھ اپنی لیزیون بڑھایا تاکہ ہم یہاں پہ بھی اپنا ٹیومر جو پیشنٹس ہیں ان کو مزید فیسیلیٹیٹ کر سکیں. سو یہ دو مین چیز کی ہیں، اور باقی ٹیچنگ ٹریننگ کے لیے جو بہت ساری ورک شاپس ہیں وہ ابھی ہم نے ایک ریسنٹلی کرائی ہے جو بیسک فیلوشپ لیپروسکوپک سرجری کی ہے وہ کرائی ہیں، اور جس سے نہ صرف ٹریننگ آف دا اسٹوڈنٹس بہتر ہوگی بلکہ ٹریننگ آف دا فیکلٹی بھی بہتر ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو میڈیکل ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے اس میں جو پرنسپل صاحب کا سب سے بڑا انیشیٹو ہے وہ فیکلٹی کی ڈیولپمنٹ ہے. سو اس کے لیے خود بھی ہم ورک شاپس ارینج کر رہے ہیں، اور انٹرنیشنل لیزیون بھی ہے ہمارا ایسمی کے ساتھ جو ابھی ان پروسیس ہے. تو ہم انٹرنیشنل جو میڈیکل ایجوکیٹرز ہیں ان کو انوائٹ کر کے انشاءاللہ ان سے بھی فیکلٹی ڈیولپمنٹ کی ورک شاپس کرائیں گے، آن لائن بھی اور فیس ٹو فیس بھی. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے کہ پھر جو کچھ آپ کر رہے ہیں لوگوں کا فیڈ بیک کیسا ہے اور اداروں کا فیڈ بیک کیسا آپ کو ہے؟ لوگوں کا فیڈ بیک یہ کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ جس طرح سر نے کہا کہ ہم ابھی کافی پیچھے ہیں ریسٹ آف دا ورلڈ سے، ٹھیک ہے، تو ہمیں ابھی بہت زیادہ موو کرنا ہے آگے، لیکن وی آر آن دا رائٹ پاتھ، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نہ صرف پیشنٹس کا فائدہ کر سکیں، ہم جو ہمارے سرجنز ہیں ان کو بھی ٹرین کر سکیں. ٹھیک ہے، تو سرجنز صرف وہ نہیں جو سروسز میں ہے، باقی انسٹیٹیوٹ سے بھی سرجنز یہاں پہ آ کے ٹرین ہو سکیں اور ہائر ٹریننگ جو ہے نا حاصل کر سکیں. تو جہاں تک پیشنٹس کا فیڈ بیک ہے وہ تو الحمدللہ بہت اچھا ہے، اور بہت خوش ہو کے جاتے ہیں پیشنٹس، بیکاز اب یہاں پہ ہم نے ایڈوانس لیپروسکوپک سرجریز اور کینسر سرجری شروع کر دی ہیں، تو وہ آپریشن جو پبلک سیکٹر میں نہیں ہو رہے تھے وہ بھی یہاں پہ اب شروع ہو گئے ہیں. تو بڑے بڑے کینسر کے آپریشنز ریگولرلی یہاں پہ پرفارم ہو رہے ہیں، تو وہ ایک اچھی چیز ہے جو کہ آئیڈیلی ہر اسپتال میں ہونی چاہیے لیکن ہو نہیں رہی. تو یہاں پہ ہم نے وہ شروع کی ہے، پیشنٹس کا فیڈ بیک بہت اچھا ہے، اور انشاءاللہ ہماری کوشش یہی ہے کہ اس کو ہم آگے بڑھا کے سروس اسپتال کو ہم ایک ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بنا سکیں جہاں پہ باقی سرجنز آ کے بھی ٹرین ہو سکیں. اچھا فاروق صاحب، آپ نے جیسے کہا کہ ہم واقعی پیچھے ہیں دوسرے ممالک کی نسبت ہیلتھ کیئر میں، کسی حکومت میں یا کسی دورے حکومت میں ایسا ہوا ہے کہ آپ کو ایز اے ڈاکٹر پروفیشن آپ کا ہے کہ آپ کو لگا ہو کہ بہت کام بہتر ہوا ہے یا ہو سکتا تھا؟ میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب نے جو پچھلی ان کا دور جب ایز اے سی ایم تھے لاسٹ، تو انہوں نے بڑے بولڈ انیشیٹوز لیے تھے، جیسے پی کے ایل آئی، اور اس زمانے میں ایک ہیلتھ سیکرٹری تھے ہمارے ڈاکٹر نجم شاہ صاحب، تو وہ بڑا زبردست انیشیٹو تھا اور جس سپیڈ سے انہوں نے کام کیے تھے، میرا خیال ہے اگر اسی طرح دوبارہ، اور مجھے بڑی امید ہے کہ موجودہ حکومت بھی اس میں انٹرسٹ لے گی. ہر انیشیٹو کے لیے نا آپ کو دو چیزیں چاہیے، ریسورسز چاہیے اور ول چاہیے. تو اگر یہ ول اور ریسورسز ہو جائیں تو آئی ٹیل یو یہی بندے ہیں جو امریکہ جاتے ہیں، برطانیہ جاتے ہیں اور یہ آؤٹ پرفارم کرتے ہیں. تو مسئلہ ہماری نیت کا ہے اور مسئلہ ہمارے ریسورسز کا ہے. اگر ہماری نیت ٹھیک ہے تو ریسورسز بھی ہم ادھر ادھر سے ارینج کر سکتے ہیں، اور اگر ریسورسز مل جائیں تو آپ کو انشاءاللہ وہی رزلٹ ملے. ڈسپائٹ آف دا لیک آف ریسورسز، ہمارے پاس ریسورسز کم ہیں، اس کے باوجود ہمارے ریزلٹس وہ انٹرنیشنلی کمپیریبل ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کریڈٹ ساری ٹیم کو جاتا ہے، کہ نرسز کو جاتا ہے، ہمارے ڈاکٹرز کو جاتا ہے، خاص کر ینگ ڈاکٹر جو ہر وقت یہ ان کے ساتھ لگے رہتے ہیں، اور بیچاروں کو اس طرح کی فیسلٹیز بھی حاصل نہیں ہیں. اس کے باوجود میرا خیال ہے جس ڈیڈیکیشن سے وہ کام کرتے ہیں وہ کمینڈیبل ہے اور ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. جب کووڈ تھا تب یہاں پہ کیا کچھ ہوا؟ کیا لوگوں کو کووڈ ایک وہ واحد پیریڈ تھا جہاں پہ ادھر ڈاکٹرز نے اپنی جان کے نذرانے پیش کر کے مریضوں کی جان بچائی ہے. ٹھیک ہے، ہم نے کافی اپنے قیمتی ڈاکٹرز یہاں پہ وہ ہمارے سے چلے گئے ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں بہت لاس ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ پرائیڈ بھی ہے کہ انہوں نے اپنی ڈیوٹی کو ترجیح دی، ٹھیک ہے، اپنی جان سے. تو یہ ایک بہت بڑی عظیم، میرے خیال وہ شہید جو اگر شہید ہمارے وہ بندے ہیں جو کہ باؤنڈریز کی ڈیفینڈ کر رہے ہیں، تو یہ بھی اسی طرح کے بڑے شہید ہیں، بلکہ شاید میں ان کو ان سے اوپر
फारूक साहब, बहुत सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस वो भी आपके मेहमान बनते हैं जब भी उन्हें कोई हेल्थ से इशू होता है, कोई हेल्थ प्रॉब्लम होती है, तो फिर बड़ा प्रोटोकॉल देना पड़ता है। क्या कुछ फेस करते हैं आप? असल में जो सर्विसेज हॉस्पिटल है ना, वो एक इसका पर लाहौर का जनरल हॉस्पिटल, लाहौर का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। ठीक है। और जितने भी सरकारी चीज़ें हैं, वो सरकारी मुलाजमीन या इश्यूज जो कि रिलेटेड हों सरकार के, वो सर्विसेज हॉस्पिटल को ही एड्रेस किए जाते हैं। तो इसलिए अगर कोई कैदी है, किसी की कोई ज़मानत का और उसने मेडिकल कराना है, ये सारा का सारा सर्विसेज हॉस्पिटल में। तो इसलिए इसमें पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं, इसमें हमारे जो सरकारी ऑफिसर भी हैं, इसमें जजेस भी हैं, इसमें केस पर और हाई प्रोफाइल। तो इसलिए सर्विसेज हॉस्पिटल जो है वहाँ पे देखा वो अक्सर न्यूज़ का हिस्सा होता है कि फलाना बंदा आ गया और फलाना बंदा आ गया, बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ द सर्विस इट प्रोवाइड्स। अच्छा, क्या वजह कि यहाँ पे इलाज ऐसा बेहतर नहीं होता कि बाहर जाके फिर करना पड़ता है? कोई हमारे पास ट्रीटमेंट ऐसा हो नहीं पाता? नहीं, हमारे पास सारे अल्हम्दुलिल्लाह ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं, लेकिन यह कि कुछ बंदों की अपनी चॉइस भी होती है कि उनके पास रिसोर्सेज हैं तो वो अपना बाहर भी इलाज करा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आम आदमी को शिकायत होती है कि वो जब हॉस्पिटल में उसका पेशेंट होता है तो यहाँ पे वेटिंग रूम प्रॉपर नहीं है, कहीं बैठने के मसाइल होते हैं, कहीं डॉक्टर जल्दी बात नहीं सुनते हैं, छोटे छोटे से मसाइल ऐसे होते हैं। तो क्या ये मसाइल इसी तरह से चलते रहेंगे या कुछ इनको ख़त्म करने के लिए आप या आपकी तरह के लोग कुछ काम कर पाते हैं? आपकी बात बिल्कुल बेजा है कि ये वाकई रश हमारा एक बहुत बड़ा इशू है, और जब हमारे पास रश है तो उसकी वजह से गंदगी के मसाइल, आपने देखा है ओवर बर्डन है, लोग आए हुए हैं, तो ये सारे मसाइल उस वजह से। अच्छा, अब उसके 2-3 सोल्यूशंस हैं जो कि गवर्नमेंट को मैंने भी उनके साथ डिस्कशन की। एक है, दुनिया भर में हॉस्पिटल्स का एक अपना कैचमेंट एरिया डिफाइंड है। ठीक है। मसलन सर्विसेज हॉस्पिटल में आप कह देते हैं कि शादमान के लोग आएंगे, क्वींस रोड के लोग आएंगे, आप बता सकते हैं या अजीज भट्टी टाउन के लोग आएंगे, उन्हीं की रजिस्ट्रेशन हो सकती है, इसके अलावा किसी के। सो जितनी भी आप इलेक्टिव सर्विसेज हैं उनका आप सेंसस डिफाइन कर लें कि भाई ये इलेक्टिव सर्विसेज के सिर्फ सर्विसेज आर्ट में ये लोग एलिजिबल होंगे। ठीक है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ कोई भी बंदा इधर आके अपना इलाज कर, बाहर ऐसा नहीं है। जिस हॉस्पिटल में आप रजिस्टर्ड हैं आप सिर्फ उसी जगह अपना इलाज करें। एमरजेंसी की सिचुएशन डिफरेंट है। एमरजेंसी में भी आप इनिशियल रिससिटेशन जिसे कहते हैं वो उस हॉस्पिटल में प्रोवाइड करें, क्योंकि वो उसकी लाइफ का मसला होता है। पर उसके फौरन बाद दुनिया भर में जब आप अपने एक इनिशियल रिससिटेशन, आप इमरजेंसी ट्रीटमेंट मिलती है, उसके बाद आप जिस हॉस्पिटल के साथ रजिस्टर्ड हैं आप ऑटोमेटिकली उस हॉस्पिटल में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो पहला तो ये है कि हम अपना बर्डन इस तरह डिक्रीज कर सकते हैं कि हम आइडेंटिफाई करें एरियाज जहां पे ये लोग रजिस्टर्ड हैं। दूसरा, हमारी जो रेफरल्स हैं फ्रॉम आउटसाइड लाहौर वो बहुत ज़्यादा है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे जो अभी तक DHQs और THQ हॉस्पिटल्स हैं वो फुली इस्टेब्लिश नहीं हो पाए। देखें ना, गुजरांवाला एक बहुत बड़ा शहर है, उसके अंदर मेडिकल कॉलेज भी है। सियालकोट एक बहुत बड़ा शहर है, उसके अंदर मेडिकल कॉलेज भी है। बट आफ्टर 2 o'clock कभी कभी आप देखें हमारे पास काफ़ी सारे पेशेंट्स गुजरांवाले के टीचिंग हॉस्पिटल से रेफर्ड हुए, या वैसे जिनका एक्सीडेंट गुजरांवाला में हुआ या उनको प्रॉब्लम गुजरांवाला में या सियालकोट में, वो इवन गुजरात तक भी इधर आ जाते हैं। अगर इसको किसी तरीके से कंट्रोल किया जा सके, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सके, उन हॉस्पिटल्स को प्रॉपर्ली इस्टेब्लिश किया जाए, उनका भी कैचमेंट एरिया डिफाइन किया जाए, और वहाँ पे जो मैन पावर है, जो कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए उनकी, ताकि इन मेन हॉस्पिटल का काम टीचिंग एंड ट्रेनिंग है प्राइमरीली। तो यहाँ पे एडवांस प्रोसीजर्स होने चाहिए, यहाँ पे रेफरल के साथ लोग आने चाहिए, हर कोई यहाँ पे एंटर ना हो। तो अगर ये किया जाए तो आप ऑटोमेटिकली देखिएगा कि इसको करने के लिए तो हॉस्पिटल्स की जरूरत है, और हॉस्पिटल बनाने के लिए बजट की जरूरत है। हम तो शायद मैं थोड़ा सा इससे इख्तलाफ करूंगा कि हम सिर्फ अगर अपनी पॉलिसी करेक्ट कर सकें। देखें, राशनिंग के लिए आपको किसी पैसे की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। आप बता दें हाँ जी कि अजीज भट्टी के सिर्फ लोग यहाँ पे आकर रजिस्टर्ड होंगे, अजीज भट्टी टाउन के, तो ये हो सकते हैं, गवर्नमेंट ये कर सकती है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा हमें डॉलर्स नहीं चाहिए, ठीक है। हॉस्पिटल नए बनाने में हमें रिसोर्सेज चाहिए, हमें नए हॉस्पिटल्स की भी ज़रूरत है, क्योंकि लाहौर की आबादी, आप देखते हैं जब सर्विसेज हॉस्पिटल बना था उस वक्त लाहौर की आबादी क्या है, और अब 50 साल के बाद लाहौर की आबादी क्या है। लेकिन उस प्रोपोर्शन के साथ हमारी जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं उनमें इजाफा नहीं हुआ। हमारे डॉक्टर्स में काफ़ी इजाफा हो चुका है, हमारे डॉक्टर्स का बेशुमार नंबर आया, लेकिन अब उसका देखें रिजल्ट क्या होना शुरू है। अब हमारी अनएम्प्लॉयमेंट डॉक्टर्स में बहुत बढ़ गई है, ठीक है। 100 सीटों के लिए 10,000 डॉक्टर अप्लाई कर रहे हैं,
تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ جو ہماری پالیسی میکر سے یہ پرابلم کہ انہوں نے لاتعداد میڈیکل کالجز کھولنے کی اجازت دے دی، اتنے ہمارے پاس ریسورسز نہیں تھے. اب یہ جو ان پیڈ لاٹ ہے یہ کہاں جائے گی؟ ٹھیک ہے نا، آئدر وہ فورس ہو جائیں گے اس ملک کو چھوڑنے میں یا پھر دوسرے پروفیشن میں چلے جائیں گے. اس کا مطلب ہے ان کے ماں باپ نے یا جو گورنمنٹ نے ان کے اوپر اتنا ڈھیر سارا پیسہ خرچ کیا وہ ضائع ہو گیا. تو ہمیں ابھی سے ضرورت ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کتنے ڈاکٹرز چاہیے، ہمیں پاپولیشن کو ہاسپٹل کتنے چاہیے. اس حساب سے ہمیں ابھی اگر آج ہم پالیسی کے بارے میں سوچیں گے تو اس کو 5-10 سال لگ جائیں گے اس کو بنانے میں. تو میرا خیال ہے کہ میرے پروگرام ہو سکتا ہے میرے پالیسی میکرز بھی سن رہے ہوں، ہمیں آج سے اقدامات اٹھانے چاہیے. نمبر آف میڈیکل کالج کے بارے میں ڈیسائیڈ کرنا چاہیے، ہمیں کتنے گریجویٹ پر ایئر پروڈیوس کر دیں اور ہمیں کتنے ہاسپٹل چاہیے جہاں پہ ہماری پیشنٹ کیئر کی نیڈ. اور جیسے راشننگ میں نے آپ کو بتایا وہ ایک طریقہ کار ہے جس سے ہم دیکھیں نا، مجھے نہیں پتہ لگتا کہ آج میرے پاس 1000 پیشنٹ نے آ کے دوائی لینی ہے یا 10,000 میں لینی ہے، بیکاز دیر از نو راشننگ. تو میرے پاس جتنے قانون کا بھی خزانہ ہوگا تو وہ اس کے اوپر خرچ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس لیے جب مجھے پتا ہوگا کہ میں نے آج 1000 پیشنٹ ڈیل کرنا ہے تو میری کٹی میں 1000 پیشنٹ کے لیے ریسورسز ہوں گے. لیکن میرے پاس پتہ ہی نہیں مجھے کہ آج 1000 ہے یا 1500 ہے، تو وہ تو اس میں کبھی پھر جب دوا ختم ہو جائے گی تو وہ لوگ پھر اشتہار بازی کریں گے، اپنی دوائی خرید کے لانا پڑیں گے. تو یہ سارے ایشوز ہیں. میرا خیال ہے کہ ان میں سے پیسے کے زیادہ عقل کی ضرورت ہے اور اس کو ہم اسٹیبلش کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، کسی بھی کام کے لیے اگر کسی نے چھٹی لینی ہے، کسی کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کرنی ہے تو آپ کے سرکاری ہاسپٹلوں میں اس کا میڈیکل بنایا جاتا ہے. اثر و رسوخ استعمال ہوتا ہے یا بہت شفاف طریقہ کار ہے؟ نہیں، ہم تو آبویسلی اسی معاشرے کا حصہ ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں، اثر و رسوخ استعمال ہوتا ہے. لیکن الٹیمیٹلی چونکہ بڑا بورڈ ہوتا ہے تو بڑے بورڈ ہر ایک بندے کو اثر و رسوخ استعمال کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو 99% آف دا ٹائم، میں 100% نہیں کہوں گا، 99% آف دا ٹائم جو چیزیں ہیں وہ جینوئن ہی ہوتی ہیں اور اتھینٹک ہوتی ہیں اور ٹھیک ہوتی ہیں.